واسطے اس سال کے اندر اسی ماشاء اللہ درس کا اہتمام کیا. درس کے دوران اسی خیال رکھنے ہیں کہ نماز تو گل جی ہے اگے پیچھے نہیں ہوتی. اسی پہنچے دے ہیں امام مقتدی تے جڑے تعلق ہے با جماعت نماز جڑی ہے وہ امام کی کرتا ہے مقتدی کی کرتے ہیں اور انہوں دے آپس کے جڑے مسائل نے انہوں کا بیان جڑا وہ جاری ہے. اسی اس جگہ تے پہنچے سیں کہ جڑا آدمی شروع تو ہی نماز دے اندر شامل ہو جائے وہ بڑا اچھا نمازی ہے اور ساری رکعتاں امام دے نال پا لینا. انہوں کہتے ہیں عربی دے وچ مدرک یعنی پوری جماعت کو پا لینے والا. اسلام دے اندر ایسے نمازی دی قدر کیتی گئی اور یہی وہ نمازی ہے جنہوں پورا پورا ثواب اللہ تعالیٰ عطا کرے گا. یہ فکر مند نمازی ہے, عبادت گزار نمازی ہے, خدا دا فرما بردار ہے, وقت سے آتا ہے اور جماعت دے نال شامل ہو جاتا ہے. دوسرا نمازی وہ ہوتا جنہوں مسبوق کہتے ہیں. مسبوق کا معنی ہے پیچھے رہ جانے والا. مسبوق وہ نمازی ہے جدوں مسجد چ آتا ہے تو نماز جڑی ہے ایک یا دو یا تین رکعتاں جا چکی دی ہوندیاں نے انہیں بعد دے وچ شامل ہونا. ساڈے اس ماحول دے اندر میں دیکھا کہ مسبوق نمازی بڑے اور کئی نمازی تے ہے ہی مسبوق نے. انہوں نے کدی خدا نہ خواستہ جماعت شروع تو لب جائے وہ جدوں بھی سلام پھیرو پیچھے کھڑے ہو کے اپنی نماز پوری کرتے. کدی کدار ایسا ہو جائے تو اگر مسلمان جڑا ہے وہ اللہ اور رسول کا تابع فرمان اذان ہوئی ہے پتہ ہے 15 منٹ رہ گئے ہیں, اذان جدوں ختم ہونی ہے پتہ ہے کہ 2-2.5 منٹ ہور کٹ گئے ہیں تو پھر اس تو بعد انتظار کرنا مومن کا کم نہیں ہے. دوڑ لا دینی چاہیے مسجد والے پاسے. لیکن شیطان کہندا ٹھہر ہے یہ ہے ٹائم خیر میرا چلے جانے ہیں جی 10 منٹ رہتے پے جی 5 منٹ رہتے کوئی نہیں تو پہلی رکعت جا ہی رلنا جی کردیاں وہ نماز ہے نا جڑی وہ مسبوق بن جاتی. بہرحال علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص عادت ہی بنا لے کہ انہیں ٹائم سے نہیں کہ جانا تو دراصل وہ غافلین دے وچوں جی قرآن مجید دے اندر فویل للمصلین کہ نمازی تے ہے نا لیکن غافل نہ. اور نمازی اور غفلت یہی چیز ہے. وہ ہے کدی باری ہمیشہ جڑا بندہ کرتا انہوں خوف کھانا چاہیے اس گل تو کہ ہمیشہ ہی میں کام کرنا کہ میری نماز اللہ تعالیٰ میرے منہ تے ہی نہ کڈ مارے کہ جا دفعہ ہو جائے تیری نماز نہیں چاہیے. یہ تھی عاجزی اور مسکینی اور فکر مندی کا نام ہے. بہرحال ایک مسبوق مسجد چ آیا وہ کی کرے گا وہ دیکھتا ہے آ کے کہ نماز جڑی ہے وہ تو جاری ہے کہ یا 2 رکعتاں نکل چکی تھیں اس وقت انہوں پتہ نہیں چلتا کہ نماز جاری ہے اور مسجد شامل ہونا. پھر یہ کہ مقتدی جدوں آئے گا مسبوق وہ پہلا آدھے ساتھ ہی مسجد سجے کھبے دیکھے گا وہ کہڑے پاسے جگہ جڑی ہے وہ زیادہ خالی ہے وہ اس پاسے چلا جائے گا. دوسرے نمبر تے وہ نیت کرے گا کہ میں امام دے پیچھے اقتدا کرنی ہے نماز دی یعنی میں امام دا مقتدی بننا چاہنا میرے پیچھے اگے امام ہے. نیت دل چ کرنے منہ نہ کرنے کی ضرورت نہیں. تیسری بات یہ ہے کہ وہ تکبیر تحریمہ کہن لگیا کالی ہوندی ہے نا انہوں مسبوق نو ہو سکتا ہے امام رکوع چ گیا ہے ہاں جی تے رکعتاں دا بھی انہوں فکر ہوندا ہے. اس وقت انہوں یہ ہوندا کہ فٹافٹ میں امام دے نال شامل ہو جاواں تے پھر وہ جلدی دے اندر غلطیاں کردا ہے. بڑی غلطی وہ یہ کرتا ہے کہ تکبیر تحریمہ سیدھا کھڑا ہو کے نہیں کہندا اور وہ نیویں فٹافٹ ہی تکبیر تحریمہ کہندا ہے. تو وہ رکوع دے اندر اگر امام رکوع دے اندر انہوں کالی ہے انہوں پتہ ہے کہ رکوع منوں لب گیا تو جماعت لب جانی ہے رکعت اور رکوع ضائع ہو گیا تو میری رکعت ہی ضائع ہو پھر کالی کردا ہے. تو علماء کرام نے فرمایا کہ انہوں اس موقع کے اتنے چلو کالی تو کر لے لیکن تکبیر تحریمہ انہوں سیدھا قیام دی حالت چ کہنا ضروری ہے. اگر انہیں تکبیر تحریمہ جھکی دی حالت چ کہہ لیا یعنی کہ جھکی دی حالت چ کہہ گیا کہ وہ ہاتھ گوڑیاں تک پہنچ جاندے سن تو وہ تکبیر تحریمہ جڑی ہے وہ قبول نہیں کیتی جائے گی. پہلی بات یہ احتیاط کرنی ہے کہ مسبوق نمازی نوں کے بعد جڑا رلیا وہ فوری طور پہ سیدھا کھڑا ہو کے ایک باری اللہ اکبر کہہ لے. پہلی تکبیر تحریمہ جڑی ہے یہ نماز دا دروازہ ہے. یہ نماز سے داخل ہوتا ہی بندہ تا ہے. اگر پہلی تکبیر دے اندر غلطی کوتاہی ہو گئی بعض لوگ نے اور جو کہتے ہیں اللہ اکبر پہ کے کیا کہ رکوع چلے جاتے ہیں وہ یہ بھی نہیں سوچتے کہ جو جڑا میں اللہ اکبر کیا ہے
یہ پہلا اللہ اکبر ہے تحریمہ والا کہ دوسرا اللہ اکبر ہے جہاں رکوع جان لئی کہیدا وہ یہ بھی تمیز نہیں کر سکے ہوں خود ہی انہوں نے پتہ نہیں ہوتا کہ میں کہڑا اللہ اکبر کیا وہ ایک باری اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلے جاتے ہیں. اس طرز عمل دے رہی انسان کی نماز کے اندر احتیاطاں تھوڑے سامنے آ گئے جڑے لوگ اکثر لیٹ آتے ہیں اور مسبوق نمازی نے جڑے انہوں دے واسطے. بہرحال یہ احتیاطاں نے نماز شامل ہون لگی. اس تو بعد جدوں امام سلام پھیردا ہے اس وقت مسبوق ہے جڑا بعد شامل ہونے والا بندہ وہ کی کرے گا. انہوں نے یہ پتہ ہے کہ میری رکعتاں نہیں ہیں. امام جدوں اتحیات کے اندر بیٹھا ہے انہوں پتہ ہے کہ میں عبدہ و رسولہ تک ہی پڑھنا, میں اس کو اگے نہیں جانا کیونکہ میں اپنی امام دے سلام پھیرن کے بعد پھر کھڑا ہو کے رکعتاں پوریاں کرنی ہیں. وہ واسطے پھر یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ اتحیات اللہ پڑھے تاکہ جب تک امام نے کہ درود شریف بھی پڑھنا ہے انہیں کہ دعا بھی پڑھنی ہے پھر انہیں سلام پھیرنی ہے. تو انہیں کیونکہ صرف عبدہ و رسولہ تک پڑھنا ہے یہ چاہیے کہ آہستہ 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 پڑھے تاکہ امام جب سلام پھیرے تو انہوں تک یعنی مساں یہ اتحیات ہی مکمل ہوئے. اور اگر اتحیات پہلے ہی مکمل ہو گئی ہے امام جڑا ہور دیر لگا رہا ہے تو پھر فرمایا کہ جڑا لاحق ہے یہ کام کرے گا کہ جڑا آخری حصہ ہے نا اتحیات دا جنہوں شہادتین کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ یہ تکرار کرے گا. پھر یعنی ایک باری پڑھ لیا یہ پھر کلمے نے دوسری باری پڑھ لیا یہ پھر جب تک امام سلام نہیں پھیردا اگر انہیں پہلے ہی ختم کر لی ہے یہی کام یہ بار بار کرے گا. اس تو بعد جدوں امام سلام پھیرے گا پھر جڑا لاحق ہے مسبوق ہے وہ پھر احتیاط کا وقت آ گیا. امام دے نال انہیں سلام نہیں پھیرنی, انہیں سیدھا بیٹھا رہنا ہے اور انہیں جلدی بھی نہیں کرنی. اگر جلدی کرے گا پھر بھی نقصان اٹھائے گا. انہیں حساب لگانا کہ امام کتے جی سلام پھیری ہے کتے سجدہ صاحب دی سلام نہ ہو سکتا ہے سجدہ صاحب امام نے کرنا ہو, میں تو مگروں آیا ہوں مجھے تو نہیں پتا کی غلطیاں ہوئی دیں یا کی نہیں. وہ سیدھا بیٹھا رہے گا اور انتظار کرے گا کہ امام دوجے پاسے بھی سلام پھیر دے. اے پوری احتیاط کر لے گا وہ. اس تو بعد پھر جب پتہ چل جائے گا کہ امام نے کوئی سجدہ صاحب وغیرہ نہیں سی کرنا انہیں نماز مکمل کر لی ہے پھر وہ کھڑا ہوئے گا اللہ اکبر کہہ کے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ امام دے نال غلطی دے نال بھول کے انسان سلام پھیر لیتا ہے. وہ پھر احتیاطاں نے بڑیاں باریکیاں نے. اگر تو کسی شخص نے بھول کے سلام پھیری ہے تو پھر انہوں تو معافی مل جائے گی اور کھڑا ہو جائے کوئی گل نہیں سجدہ صاحب بھی نہیں کرنا پڑے گا. لیکن اگر بندہ یہ سمجھتا کہ میں سلام پھیرنی سی یہ مسئلہ ہے میں سلام پھیر کے تو پھر ہی کھڑا ہوا گا امام دے نال ایک باری میں سجے پاسے سلام پھیر ہی لواں تو کوئی حرج نہیں ہے تو وہ نماز جی خراب ہو جائے گی. مسئلہ سمجھ کے یا جان بوجھ کے سلام پھیر لئی تو وہ نماز جی خراب ہو جائے گی. دوسری بات علماء کرام کہتے ہیں کہ اگر تو انہیں امام دے نال ہی سلام پھیر لی ہے یہ مطلب ہے کہ وہ اپنے ویل جانا سی پیا انہوں پتہ ہی نہیں پچھلے دن چیتا رہا انہیں اینج ہی سمجھا جائے میں بھی پوری نماز پڑھنا پیا امام نے سلام پھیری تو نال ہی انہیں بھی سلام پھیر دیتی ایسے شخص کو بھی معافی مل جاتی ہے. لیکن اگر امام نے سلام پھیری اور انہوں 2-3 سیکنڈ سوچنے دے مل گئے انہیں بعد سلام پھیری ہے پھر وہ یہ سلام جڑی وہ نماز کو خراب کرے گی. لہٰذا جڑا بعد آنے والا نمازی ہے انہوں جدوں سلام دا موقع آتا تو بڑا اٹینٹیو اور بڑا انہیں ہوشیار ہو جانا چاہیے کہ ہوں میری ذرا ساری غلطی میری نماز کو ایک اگلی میں لیٹ آیا تھا دوسرا ہوں سلام پھرن لگا میں کوئی گڑبڑ کر گیا تو یہ نہ ہوئے کہ میری نماز ہی خراب ہو جائے. لہٰذا امام سلام جدوں پھیرے وہ چپ کر رہے اور اگر امام نے ایک سجے پاسے سلام پھیر کے سجدے کرنے نا تو وہ پھر بھی سلام نہیں پھرے گا سجدیاں دے اندر وہ شامل ہو جائے. سجدہ صاحب اگر امام نے کرنا ہوئے تو بغیر سلام پھیرے دوجے لوگ تو سلام پھیر کے سجدہ صاحب کٹتے ہیں نا لیکن یہ مسبوق نمازی ہے جڑا یہ بغیر سلام پھیرے وہ 2 سجدے کٹے گا. اس تو بعد پھر امام نے بیٹھ کے اتحیات پڑھنی ہے پھر اس دن بھی کام ہوئے گا. سلام پھیرن لگے نے محتاط رویہ اختیار کرنا ہے سلام نہیں پھیرنی. امام جب دوسرے پاسے منہ کر لے گا السلام علیکم کھبے پاسے دے کے کھڑا ہو کے تے اپنی بقیہ نماز ادا کرے گا. ہوں جب یہ کھڑا ہوئے گا تو انہیں پھر یہ حساب لگانا کہ جدوں میں نماز کے اندر شامل ہویا سا اس وقت میں ثنا سبحانک اللہم پڑھ لی سی یا نہیں سی پڑھی. اگر تو انہیں اس وقت پڑھ لی سی پھر تو کوئی گل نہیں پھر وہ بسم اللہ تو شروع کر کے الحمد شریف پڑھے اور اپنی رکعت پوری کرے. لیکن انہیں اگر سبحانک اللہ
نہیں سی پڑھی ادوں جلدی دے اندر رکوعے چلا گیا سی یا امام دے نال مل گیا سی تے پھر وہ سبحانک اللہ تو ہی نماز جڑی ہے وہ اپنی شروع کرے گا. اتنے گل ہو رہی تھی کسی دوست کا خیال سی کہ سبحانک اللہ ایک بار پڑھی ہے پہلی رکعت دوسری پڑھنی تیسری دے وچ پھر سبحانک اللہ شاید پڑھنی ہے. سبحانک اللہ دے بارے بڑی خدمت چلتا ہے کہ وہ پوری نماز دے وچ ایک باری ہی پڑھی جاتی ہے بس. وہ جڑا بندہ شروع شامل ہوتا وہ تو شروع ہی سبحانک اللہ پڑھ لینا ہے. جڑا بندہ بعد شامل ہوتا وہ جدوں اپنی رکعت نویں پڑھن لگتا جی رہ گئی تھی سی تو پھر وہ سبحانک اللہ تو نماز جڑی ہے وہ شروع کرتا ہے. یہ جڑے مسبوق ہے بعد دے وچ نماز دے اندر شامل ہو جانے والا یہ جدوں سلام پھر جائے گی تو یہ پتہ چل جائے گا کہ میریاں امام دے نال کنیاں رکعتاں ہوئیاں نے اور کنیاں رکعتاں جڑیاں نے میں بعد وچ پڑھنیاں. وہ ایک سادہ جہا اج دے درس دے وچ میں فرض کیتا امام دے نال ایک رکعت ملی جاتی. ظہر دی نماز پڑھ رہا سی یا عشاء دی پڑھ رہی 4 رکعت والی نماز سی انہوں ایک ہی رکعت امام دے نال ملی ہے اور انہیں 3 نماز رکعتاں اپنیاں پڑھنیاں. وہ میں ترتیب نال تواڈے سامنے اج بیان کر کے ختم کر دیاں گے. آخری رکعت دے وچ وہ بیٹھا تھا امام نے سلام پھیر دیا وہ دھیان رکھے گا جیسے ہی امام نے سجے پاسے سلام پھیری وہ بیٹھا رہے گا. پھر جدوں امام نے کھبے پاسے سلام پھیر دی اللہ اکبر کہہ کے وہ کھڑا ہو جائے گا. اگر انہیں سبحانک اللہ نہیں سی پڑھی دی انہیں 3 رکعتاں پڑھنیاں ہیں. 2 رکعتاں جڑیاں نے وہ سنے سورت والیاں پڑھنیاں نے اور 1 رکعت انہیں بغیر سورت والی صرف الحمد شریف والی پڑھنی ہے. 1 رکعت انہیں امام کے نال پڑھ لی ہے. ہوں اٹھ کے سبحانک اللہ پڑھے گا اعوذ باللہ بسم اللہ الحمدللہ قل هو اللہ اور رکوع کرے گا اور سجدہ کرے گا تو پھر وہ بیٹھ جائے گا کیونکہ نماز دے اعتبار نال یہ وہ دوسری رکعت ہے. پڑھن دے اعتبار نال پہلی سی سبحانک اللہ تو نماز دے اعتبار نال یہ دوسری رکعت ہو گئی. وہ بیٹھ کے اتحیات پڑھے گا اتحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے پھر وہ کھڑا ہو جائے گا اللہ اکبر کہہ کے. پھر وہ اگلی رکعت شروع ہوئے گی. انہیں 3 پڑھنی ہے ایک انہیں پڑھ لی ہے. ہوں وہ پھر بسم اللہ تو شروع کر کے الحمد شریف پڑھے گا اور پھر قل شریف نال پڑھے گا اور رکوع کرے گا سجدہ کرے گا. اس موقع پہ وہ نہیں بیٹھے گا بلکہ بغیر بیٹھے پھر اگلی رکعت واسطے کھڑا ہو جائے گا. ہوں وہ تیسری رکعت آ گئی جڑی رہ گئی تھی اور تیسری رکعت امام نے قل هو اللہ نہیں پڑھنی ہوتی صرف الحمد شریف ہی پڑھنی ہوتی ہے. لہٰذا یہ بھی بسم اللہ الحمد شریف کر کے رکوع چلا جائے گا اور اپنی نماز مکمل کرے گا. بس ایک حدیث پاک کہ اگر کوئی آدمی فکر مند ہے جماعت واسطے اور وہ جماعت نال نماز پڑھنے کا عادی ہے تو اللہ تعالیٰ جڑا بڑا مہربان اور غفور رحیم ہے. وہ انسان دی نیت نو اور دے حالات نو سمجھدا ہے. تو اگر کوئی شخص دوڑ بھج کر کے مسجد چ پہنچیا ہے وہ صحیح نمازی ہے انہوں فکر ہے نماز کا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ آن تک جماعت مکمل ہو گئی دی ہے جب وہ مسیطے پہنچے لیکن ہے وہ انہوں عادت نہیں ہے کہ روزانہ ہی وہ ڈیگتا کہ میں لیٹ ہی جاؤں گا. وہ روزانہ ٹائم سے آتا سی. اج اگر وہ لیٹ ہو گیا آدھے جماعت ہو بھی گئی کیونکہ وہ نیت ٹھیک سی انہیں دوڑ بھج پوری کی دی سی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جماعت انہوں بالکل ہی نہیں ملی لیکن اللہ غفور رحیم انہوں ساری جماعت کا ثواب عطا کر دے. لیکن اسی ایسے ہوئیے تو صحیح اسی تو عادی ہو چکے تھے ڈیگ ڈیگ کے تے پیچھا پا پا کے نماز پڑھنے کی. بہرحال جڑا مسبوق ہے وہ کچھ مسائل میں تھوڑے سامنے رکھنے تھوڑے اس واسطے رکھے نا کہ یاد نہیں رہتے. میں جڑا مطالعہ کرنا سب تو مشکل یہی لگتا مسبوق کے مسائل مسبوق ہی زیادہ غلطیاں کرتے ہیں. یہ ان شاء اللہ آئندہ بھی کچھ یہ مسائل میں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ عمل کرنے الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول کریم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم وصلی علیہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا بندہ پتہ نہیں کہڑا جاندا وا وہی جڑا بھی جاندا. ماشاء اللہ جی الحمدللہ فجر نماز با جماعت ادا کر کے تے باہر نکل آیا تے اللہ نے پھر 2-3 دن تو بعد جڑا نا دھند پا دیتی ہے
ਧੁੰਦ ਆ ਪਰ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਹੈ ਤਾਂ ਸਹੀ ਆ ਧੁੰਦ, ਕਿਉਂਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਧੁੰਦ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਬੱਦਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੱਦਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਧੁੰਦ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਲੋ ਜੀ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੱਕ ਲਵੋ। ਧੁੰਦ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਪਈ ਦੀ ਆ ਤੇ ਨਜ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਫੁੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਲਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਪਈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਬਿਆਨ ਸੁਣੋ ਤੇ ਸੁਬਾਹ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਲਵੋ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੋ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼। ਕੱਲ ਫੇਰ ਨਵੇਂ ਵਲੋਗ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।